बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे IMF जीत गया, पाकिस्तानी अवाम हार गए, हुकूमत अवाम दुश्मनी की तमाम हदें पार कर गई। पेट्रोल और डीजल 30 रुपये महंगा कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स ने भी गरीब पर महंगाई की गाड़ी चढ़ा दी। किराए में 20% तक इजाफा कर दिया। लाहौर से कराची का किराया 300 रुपये बढ़ा दिया गया। 30 रुपये पहले बढ़ाया, 30 रुपये बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से 50% हमारी ट्रांसपोर्ट बंद हो चुकी है। 300 रुपये किराया बढ़ गया। गरीब आदमी बहुत परेशान है इस वजह से। हम अपील करते हैं कि इस रेट को जल्दी से जल्दी वापसी किया जाए। हम टिकट लेने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन जब देखा कि प्राइस काफ़ी हाई हो गए हैं तो उसकी वजह से हम अब सोच में हैं कि क्या किया जाए। जाना भी लाजमी है और उसकी वजह ये है कि किराए भी बढ़ रहे हैं। सरकारी सतह पर भी महंगाई नामा जारी। दूध, दही, चावल, चना समेत 11 अशिया महंगी। दूध के सरकारी रेट में 10 रुपये इजाफा, नई कीमत 120 रुपये लीटर, दही 140 रुपये किलो का कर दिया गया। जिले इंतजामिया ने स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद नई रेट लिस्ट जारी कर दी। चावल बासमती सुपर नया 45 रुपए इजाफे के साथ 155 रुपए से 200 रुपए फी किलो में फरोख्त होगा। दाल चना स्पेशल 5 रुपए इजाफे के साथ 180 रुपए फी किलो। दाल मसूर मोटी 15 रुपए इजाफे के बाद 240 रुपए से 255 रुपए फी किलो। दाल माश धुली 20 रुपए इजाफे के साथ 275 रुपए से 295 रुपए फी किलो में फरोख्त होगी। दाल माश छिलके वाली 10 रुपए इजाफे के साथ 245 से 255 रुपए फी किलो। मूंग दाल छिलके वाली 5 रुपए इजाफे के बाद 140 रुपए से 145 रुपए फी किलो में फरोख्त होगी। सफेद चना मोटा 30 रुपए इजाफे के बाद 240 रुपए की बजाय 270 रुपए फी किलो में फरोख्त होगा। दूध 10 रुपए इजाफे के साथ 120 रुपए फी लीटर, दही 10 रुपए इजाफे के साथ 140 रुपए फी किलो में फरोख्त होगा। गोश्त की कीमत को ओपन रखने के बाद अब दोबारा फिक्स DC रेट लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। मटन 1100 रुपए और बीफ 600 रुपए फी किलो में फरोख्त होगा। नई रेट लिस्ट के मुताबिक आटे का 10 किलो का थैला 490 रुपए में फरोख्त होगा। चीनी और रोटी की कीमत का तयन नहीं किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अंधाधुंध इजाफे के आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए। यामाहा मोटरसाइकिल्स की कीमतों में 20 से 22 हज़ार रुपए का रिकॉर्ड इजाफा कर दिया गया। शहरी कहते हैं एक तरफ पेट्रोल की कीमतें तो दूसरी जानिब 22 कंपनियों ने निर्ख बढ़ा कर उनकी कमर तोड़ कर रख दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक सामने आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। यामाहा कंपनी की जानिब से तमाम बाइक्स की कीमतों में 20 से 22 हज़ार रुपये का इजाफा कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का एक और तूफान आ गया। यामाहा कंपनी की जानिब से तमाम मॉडल्स की कीमतों में होशरुबा इजाफा किया गया है। यामाहा YB125Z की कीमत 20,000 इजाफे के बाद 2,31,500 रुपए और यामाहा YB125DX 22,000 इजाफे के बाद 2,48,500 रुपए की हो गई। यामाहा YBR की कीमत 22,000 इजाफे के बाद 2,55,000 रुपए, यामाहा YBR125G 2,65,500 और यामाहा YBR 125G डार्क ग्रे 2,68,500 रुपए की हो चुकी है। हर बंदा मजबूर हो गया कि जी 100 लाख रुपए की चीज सी ना वो 1.5 लाख चलेगी, जी 50,000 की वो लाख चलेगी। हुण इन्हां नूं कुछ समझ नहीं आ रहा, ना सानू आ रहा ना कोई इन्हां नूं आ रहा। भाई ने तो गाड़ी बेचकर मोटरसाइकिल ले लिए, हम तो मोटरसाइकिल बेच के साइकिल ले लेंगे अब। कभी ना कोई पेट्रोल लेंगे, ना बिकेगा, ना कुछ होगा। शहरियों ने दुहाई देते हुए कहा कि हुकूमत और कंपनियों ने शायद गरीबों को खत्म करने का पक्का तहैया कर लिया है। मुल्क अगर बहरान में है तो तमाम शोबाहाई जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद कुर्बानी दें, सिर्फ अवाम ही क्यों खुमियाजा भुगतें। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होते ही साइकिलों की कीमतों में भी इजाफा हो गया। नीला गुंबद साइकिल मार्केट में साइकिलों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। शहरियों के लिए साइकिल खरीदना भी मुश्किल हो गया। पेट्रोल महंगा क्या हुआ, साइकिलों की मांग में भी इजाफा हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद साइकिल खरीदने के लिए शहरियों का रुझान बढ़ने लगा। और पेट्रोल की कीमतों ने हमें बहुत परेशान कर दिया, जितनी बढ़ी हैं उसको लेके परेशानी पेट्रोल की। उसके बाद मैंने तो सोचा है कि साइकिल ले लूं, और साइकिलों की कीमतों में भी इस कदर इजाफा हो गया है। सोहराब 17,000, शाहीन 14,000, फोनिक्स लोकल 14,000, 12 साइज साइकिल 10,000, सरताज की कीमत 15,000 रुपए पर पहुंच गई। शहरी सस्ते दामों साइकिल ढूंढने के लिए मार्केट में चक्कर लगाते रहे। गरीब आदमी की पहुंच से साइकिल इस वक्त बाहर हो चुकी है। 17, 17,500, 18,000 रुपए की साइकिल वो जब सुनता है बेचारा तो फिर वो पुरानी ढूंढनी शुरू कर देता है, और जब वो पुरानी का रेट पूछता है तो बेचारा मायूस होकर वापस चला जाता है। जो साइकिल 8,000 की थी वो 12,000 की चली गई है होलसेल में,
تو کسٹمر تو وہی ذہن بنا کے آ رہا ہے چھوٹے بچے کے لیے 8-9 ہزار کی سائیکل ملے گی. شہریوں کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے بعد سائیکل خریدنا ہی عقل مندی ہے، لیکن اچھی سائیکل کے دام بھی بہت بڑھ گئے ہیں. بڑھتی ہوئی مہنگائی نے سائیکل کو عوام کی پہنچ سے دور کر دیا ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد عوام کے لیے سائیکل خریدنا بھی مشکل ہو چکا ہے. کیمرامین رانا ایاز کے ساتھ دلاور نیازی، سٹی 42. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف پی ٹی آئی کی جانب سے لبرٹی گول چکر پر احتجاج کیا گیا. پی ٹی آئی کارکنان کی بڑی تعداد شریک ہوئی. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف پی ٹی آئی کارکنان کی جانب سے لبرٹی گول چکر پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. پی ٹی آئی کارکنان کی بڑی تعداد نے احتجاجی مظاہرے میں شرکت کی. وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی، پی ٹی آئی رہنما دلیپ عباس، ندیم بارہ، اعجاز چودھری، ڈاکٹر یاسمین راشد، عبدالکلیم کلواڑ اور راجہ رضا سمیت دیگر رہنماؤں نے احتجاجی مظاہرے میں شرکت کی اور کارکنوں سے خطاب کیا. وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی نے کارکنان سے خطاب میں کہا کہ 6 دن میں پیٹرول کی قیمت میں 60 روپے کا اضافہ کیا گیا. اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ناقابل قبول ہے. آج افراط زر 15% سے زیادہ ہے اور ماہرین معاشیات پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ جب اس اضافے کا امپیکٹ آئے گا تو افراط زر 25 سے 30% ہونے کا امکان ہے، جو آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. سابق وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ رانا ثناء اللہ، تم پولیس کے پیچھے چھپ کر بیٹھے ہوئے ہو، جلد ہی باہر آنا پڑے گا. آؤ تو صحیح باہر، ایک دفعہ نکلو تو صحیح، ہم زنانیاں ہی تمہارے لیے کافی ہے. بعد میں بات کریں گے. وہ جو جا کے چھپ کے ان ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہو پولیس کے پیچھے، باہر نکلو تو بتائیں گے. لبرٹی پر پی ٹی آئی کے احتجاج کی وجہ سے شہریوں کو ٹریفک کے مسائل کا بھی سامنا رہا. پی ٹی آئی کارکنان نے موجودہ حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی. کارکنان نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر امپورٹڈ حکومت نامنظور درج تھا. کیمرامین خالد ملک کے ہمراہ مہر علی اکبر، سٹی 42. پی ٹی آئی لاہور کا احتجاج. لبرٹی چوک میں بدترین ٹریفک جیم. شہری خوار پی ٹی آئی نے احتجاج کرنے کی اجازت لینا تک گوارا نہ کیا تو ضلعی انتظامیہ نے بھی احتجاج کو روکنے کے لیے کوئی حکمت عملی نہ بنائی. اور میں ایک مرتبہ پھر پی ٹی آئی نے احتجاج کے لیے کمر کس لی. لبرٹی چوک پر پی ٹی آئی نے ضلعی انتظامیہ سے اجازت لیے بغیر احتجاجی مظاہرہ کیا تو ہر طرف ٹریفک جام ہو گئی. مین بولیورڈ، گلبرگ، نور جہاں روڈ، ہالی روڈ اور سینٹر پوائنٹ سمیت دیگر شاہراہوں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی رہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ احتجاج کرنا حق ضرور ہے، لیکن احتجاج کی آڑ میں ٹریفک کی روانی کو بری طرح متاثر کیا جاتا ہے. ڈیلی ہم ادھر سے جاتے ہیں، آج اتنی ٹریفک جام ہے، راستہ بند ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے. کافی دیر سے ٹریفک وغیرہ جام ہے اور کوئی راستہ نہیں نکلنے کا اور عوام بہت تنگ ہو رہی ہے یہاں پہ. احتجاج، ریلی اور مظاہرے کے لیے ضلع انتظامیہ کو تحریری طور پر درخواست دینا ہوتی ہے، لیکن پی ٹی آئی نے اجازت لینے کی زحمت تک گوارا نہیں کی. ڈی سی لاہور عمر شیر چٹھا نے کہا کہ پی ٹی آئی لاہور کی قیادت نے بغیر اجازت احتجاج کی کال دی. احتجاج کے لیے درخواست دی گئی اور نہ ہی انتظامیہ کی جانب سے کسی جماعت کو احتجاج کی اجازت دی گئی. کیمرامین ثاقب ملک کے ہمراہ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42. پیٹرول اور بجلی کے بعد گیس بھی مہنگی کرنے کی تیاری کر لی گئی. اوگرا نے گیس کی قیمت میں 45% اضافے کی منظوری دے دی. سوئی ندرن کے لیے گیس 266 روپے 58 پیسے فی MMBTU مہنگی کرنے کا کہا گیا ہے. پیٹرول اور ڈیزل کے بعد گیس کی قیمتوں میں بھی اضافے کی تیاریاں کر لی گئی ہیں. اوگرا کی گیس کی قیمت 45% بڑھانے کی منظوری، جبکہ اس حوالے سے سوئی ندرن کے لیے گیس 266 روپے 58 پیسے فی MMBTU مہنگی کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے. وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد نئی قیمتوں کا اطلاق ہوگا. پیٹرول اور بجلی کے بعد گیس بھی مہنگی کرنے کی تیاری کر لی گئی. اوگرا نے گیس کی قیمت میں 45% اضافے کی منظوری دی ہے. سوئی ندرن کے لیے گیس 266 روپے 58 پیسے فی MMBTU مہنگی ہو جائے گی. اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا. وفاق کی منظوری کا انتظار ہے. نئی قیمتوں کا اطلاق وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد کیا جائے گا. پیٹرول اور بجلی کے بعد گیس بھی مہنگی کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے. اس سے پہلے پیٹرول اور بجلی کا بم گرایا گیا عوام پر. گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ کرنے کا سوچا جا رہا ہے. اس حوالے سے تیاری کی گئی ہے. سوئی ندرن کے لیے گیس 266 روپے 58 پیسے فی MMBTU مہنگی کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، جبکہ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد نئی قیمتوں کا اطلاق ہوگا.
شہر میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ صارفین کے لیے وبال جان بن گئی. کمپنی کی ڈیمانڈ میں اضافہ اور بوسیدہ ترسیلی نظام بار بار ٹرپنگ کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 7 گھنٹے تک جا پہنچا. لیسکو کی ڈیمانڈ 5300 میگا واٹ تک پہنچ گئی ہے. نیشنل پاور کنٹرول سینٹر کی جانب سے کمپنی کو 4300 میگا واٹ بجلی کا کوٹا فراہم کیا جا رہا ہے. لیسکو کو 1000 میگا واٹ شارٹ فال کا سامنا ہے. اس سے مختلف علاقوں میں بدترین لوڈ شیڈنگ ہونے لگی ہے. شہر میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. لیسکو ریجن میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 6 سے 7 گھنٹے تک پہنچ گیا. سسٹم پر بار بار ٹرپنگ کی وجہ سے بھی مختلف علاقوں میں بجلی معطل ہونے لگی. بجلی کی بار بار بندش سے صارفین کے الیکٹرانکس اشیاء جلنے لگیں. ادھر لیسکو حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. شہر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، دن بھر سورج کی تپش اور رات کو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. شہریوں کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ کچا جیل روڈ کے علاقے میں عبداللہ معروف موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں. عبداللہ بتائیے گا. شہر لاہور میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ تھم نہ سکا. شہریوں کا کہنا ہے کہ دن بھر سورج کی تپش اور رات کو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا ہے. اس وقت میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اس علاقے میں لوڈ شیڈنگ کی کیا صورتحال ہے. سر آپ مجھے بتائیے گا کہ یہاں پہ لوڈ شیڈنگ کی کیا صورتحال ہے؟ سر یہاں پہ جو مسئلہ ہے نا لائٹ کا، تقریباً 6 گھنٹے لائٹ آتی ہے 24 گھنٹوں میں سے، ٹھیک ہے. باقی جو 18 گھنٹے لائٹ نہیں آتی، ٹھیک ہے. یہ میاں صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ صرف امریکہ کی حکومت کر رہے ہیں، بجلی گیس تک کی حکومت ہے. خان صاحب جو تھے ان کے دور میں یہ اتنے بندے کھڑے ہیں، پوچھ لیں، 4.25 سال انہوں نے حکومت کی ہے. اتنے بندے کھڑے ہیں، ایسے لائٹ گئی ہے، ٹھیک ہے. ایسے لائٹ نہیں جاتی تھی جیسے اب لائٹ جا رہی ہے، ٹھیک ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان چوروں کو پھر کیوں واپس بٹھا دیا؟ یہ چور ہیں، جب پتہ ہے یہ چور ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ان کو واپس بٹھا دیا. جی بالکل. یہاں پہ موجود جو شہری ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ 6 سے 7 گھنٹے کی جو ہے دن میں بجلی آتی ہے اور 24 گھنٹے میں سے صرف 6 سے 7 گھنٹے بجلی آتی ہے، باقی سارا دن یہاں پہ بجلی نہیں آتی. میرے ساتھ کچھ اور شہری بھی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. سر آپ مجھے بتائیے گا یہاں پہ لوڈ شیڈنگ کی کیا صورت ہے؟ لوڈ شیڈنگ کی یہ صورتحال ہے کہ یہ لوگ جو ہماری حکومت یا کہ گورنمنٹ ہے نا، دیکھتی ہے نا کہ گرمیاں آ گئی ہیں نا، خود تو ان کی جاتی نہیں، ہماری آتی نہیں، ٹھیک ہے. یہ سکون سے سوئے ہوئے ہیں، عوام مر رہی ہے گرمی سے، تو یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے عبداللہ، آپ کا بہت شکریہ. شہر میں ترقیاتی کاموں کے لیے 1.5 ارب روپے مختص. MCL نے لیگی ارکان اسمبلی سے ترقیاتی منصوبوں کی فہرست مانگ لی. 30 سڑکوں کو 5 کروڑ روپے کے حساب سے فنڈز ملیں گے. میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ترقیاتی بجٹ سے 1 ارب 50 کروڑ شہر کے حلقوں میں خرچ کیے جائیں گے. نون لیگی ارکان صوبائی اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈر سے ترقیاتی سکیمز کی تفصیلات طلب کر لی گئیں. نون لیگی ارکان صوبائی اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز ترقیاتی سکیمز رواں ماہ MCL کے شعبہ انفراسٹرکچر کو جمع کرائیں گے. پنجاب میں کفایت شعاری کی مہم کو برقرار رکھنے اور اخراجات پر قابو پانے کے لیے پنجاب حکومت نے اسٹینڈنگ کیبنٹ کمیٹی برائے قانون اور خزانہ قائم کر دی. اسٹینڈنگ کیبنٹ کمیٹی برائے خزانہ کے کنوینر وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے. قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو وزیر خزانہ صنعت اور تجارت بھی چیئر کریں گے. اسٹینڈنگ کیبنٹ کمیٹی برائے خزانہ کفایت شعاری مہم کو برقرار رکھے گی. کفایت شعاری مہم کے تحت صوبائی خزانے سے اضافی اخراجات پر قابو پایا جائے گا. قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کی سفارشات پر کابینہ مختلف ایجنڈوں پر فیصلے دے گی. قائمہ کمیٹی برائے قانون صوبے میں امن و امان سے متعلق قانونی پہلوؤں کو دیکھے گی. وزیر قانون قائمہ کمیٹی برائے قانون کے کنوینر ہوں گے. کمیٹی میں وزیر قانون کے ساتھ صوبائی وزیر ایکسائز، صوبائی وزیر معدنیات اور صوبائی وزیر PND شامل بھی ہیں. پنجاب حکومت کا طالبات کے بعد طلبہ کو بھی 1000 روپے ماہانہ وظیفہ دینے کا فیصلہ. لاہور سمیت پنجاب بھر میں 6ٹھی اور 8ویں کلاس کے طلبہ کو ماہانہ وظیفہ دیا جائے گا. پروگرام کے تحت لاہور سمیت پنجاب بھر میں 6 لاکھ طالبات کو ماہانہ وظیفے کے لیے منتخب کیا گیا تھا. پنجاب حکومت نے طلباء کو نئے مالی سال میں وظیفہ دینے کی محکمہ اسکول ایجوکیشن کی تجویز بجٹ میں شامل کر لی ہے. لاہور سے 20,000 طلباء و طالبات اس وظیفے سے مستفید ہوں گے. حکام کے مطابق آئندہ مالی سال کے بجٹ میں 6.5 ارب روپے کا بجٹ بھی مختص کیا جائے گا. پنجاب حکومت ماہانہ وظیفے صرف ہونہار طلباء و طالبات کو دے گی. ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب نے سابق دور حکومت میں طالبات کو وظیفے کے لیے فنڈز کا اجرا نہ کرنے پر برہمی کا اظہار کیا ہے. اسکولوں میں بچوں کی جعلی انرولمنٹ کے ذریعے کروڑوں روپے کا بجٹ خرد برد کیے جانے کا انکشاف ہوا. ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے گزشتہ 1 ماہ کے دوران نئے داخل ہونے والے بچوں کا ریکارڈ مانگ لیا.
लाहौर भर में 1119 स्कूलों में बच्चों की जाली इनरोलमेंट के जरिए करोड़ों रुपए के बजट का खुर्द-बुर्द होने का इंकशाफ हुआ है। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने 15 जून तक नए दाखिल होने वाले बच्चों का डेटा फराहम करने का हुक्म दिया है। स्कूल सरबराहान नए दाखिल होने वाले बच्चों का डेटा फौरी तौर पर ऑनलाइन करेंगे। बच्चों का डेटा स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर अपलोड किया जाएगा। स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर बच्चों का इंदराज बेफाम नंबर के मुताबिक दर्ज होगा। बेफाम नंबर का इंदराज 100% दुरुस्त होना चाहिए। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के मुताबिक स्कूलों में जाली इनरोलमेंट के जरिए इजाफी बजट वसूल करने वाले स्कूल सरबराहान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इलाज मुआवजे की बेहतरी के लिए टीचिंग हस्पतालों में इंतजामी इस्लाहात का फैसला। टीचिंग हस्पतालों में प्रिंसिपल की बजाय मेडिकल सुपरिटेंडेंट के इख्तियारात बढ़ाए जाएंगे। MTI एक्ट में इख्तियारात का नए सिरे से तायुन किया जाएगा। इलाज मुआवजे की फराहमी समेत मौजूदा इंतजामी अबतरी के खात्मे के लिए टीचिंग हस्पतालों में इंतजामी इस्लाहात का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से इस हवाले से वर्किंग की जा रही है। टीचिंग हस्पतालों में प्रिंसिपल की बजाय MS के इख्तियारात बढ़ाए जाएंगे। टीचिंग हस्पतालों की खुद मुख्तारी के कानून AMI एक्ट के तहत इख्तियारात का नए सिरे से तायुन होगा। टीचिंग हस्पतालों को चलाने के लिए इंतजामी और माली इख्तियारात MS के पास होंगे। टीचिंग हस्पतालों में अद्वियात की दस्तयाबी, इलाज की सहूलतों को यकीनी बनाना MS की जिम्मेदारी होगी। मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहबान को तमाम तर इंतजामी इख्तियारात सौंपे जा रहे हैं। आगे बढ़े। FBR ने टोपाज मैरिज हॉल के मालिक सफदर हुसैन और इवेंट ऑर्गेनाइजर उमर परवेज शेख के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। टोपाज मैरिज हॉल के मालिक सफदर हुसैन के अकाउंट से 19,82,000 रुपए की रिकवरी कर ली गई। FBR ने टोपेज मैरिज हॉल और इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के प्रोपराइटर्स के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं। FBR ने टोपेज मैरिज हॉल के मालिक सफदर हुसैन के अकाउंट से 19,82,000 रुपए की रिकवरी कर ली। टोपेज मैरिज हॉल के मालिक के जिम्मे साल 2015 का इनकम टैक्स वाजिबुल अदा था। FBR ने मॉडल टाउन में वाक़े इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के मालिक उमर परवेज शेख के अकाउंट से 2,10,000 रुपए की रिकवरी भी की। उमर परवेज शेख के जिम्मे साल 2017 का इनकम टैक्स वाजिबुल अदा था। कमिश्नर सामिया एजाज की हिदायत पर एडिशनल कमिश्नर हसनैन अहमद हाली की सरबराही में अकाउंट्स मुंजमद किए गए। इंस्पेक्टर साकिब खोखर, मोहम्मद फारूक और जुनैद शाहिद टीम में शामिल थे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। इसके अलावा दीगर कार्रवाइयों का अहवाल इस रिपोर्ट में देखिए। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में खदशा जाहिर किया गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का तमाम बुनियादी अशिया ज़रूरिया पर असर पड़ेगा। अदालत से इजाफा फौरी कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। एंटी करप्शन कोर्ट ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर लीक केस में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने के बाद गवाहों को शहादत के लिए तलब कर लिया। मजीद समाअत 14 जुलाई को होगी। मुल्जिमान पर PPSC के पेपर्स लीक करने और उम्मीदवारों को फरोख्त करने का इल्जाम है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जायदादों की नीलामी रुकवाने की दरख्वास्त पर एहतसाब अदालत ने वकला से आइंदा समाअत पर दलाइल तलब कर लिए। केस की समाअत 1 जुलाई को होगी। इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत ने मॉडल टाउन केस में मुल्जिमान की बरियत की दरखास्तों पर वकील से दलाइल तलब कर लिए। साबिक IG मुश्ताक सुखेरा, साबिक DIG राना अब्दुल जब्बार और दीगर ने बरियत की दरखास्तें दायर कर रखी हैं। अदालत ने मुद्दई के वकील के पेश न होने पर मजीद समाअत 4 जून तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत ने पाक अरब हाउसिंग सोसाइटी के मालिक को मुतासरीन से सेटलमेंट की मोहलत देते हुए अबूरी जमानत में 24 जून तक तौसी कर दी। मुल्जिम वकार अहमद खान ने मुतासरीन से सेटलमेंट के लिए अदालत से मोहलत देने की इस्तदा की थी। मुल्जिम पर सैकड़ों शहरियों को फाइल्स फरोख्त करने के बावजूद प्लॉट न देकर अरबों रुपए का फ्रॉड करने का इल्जाम है। सारिफ अदालत को 11 माह से बजट ना मिल सका। अदालत को अदालती उमूर निपटाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सारिफ अदालत के पास फोटोस्टेट मशीन है, ना ही बिल्डिंग का किराया और स्टेशनरी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। लाहौर में 2007 में सारिफ अदालत कायम की गई थी, जिसका मकसद दुकानदारों से सार्फिन की शिकायत का अजाला करना था। तहम हुकूमत की जानिब से अदालत कायम करने के बाद इसके बजट की तरफ तवज्जो नहीं दी गई। सारिफ अदालत एक मोहल्ले में एक किराए की बिल्डिंग में कायम है, जिसका 11 माह से किराया अदा नहीं किया गया। वुकला का कहना है कि फोटो कॉपी तक के लिए सेशन कोर्ट जाना पड़ता है। जिस तरह केसेस बढ़ रहे हैं, इसी तरह सहूलियात की फराहमी भी नहायत जरूरी है। कंज्यूमर का एक बिलीव है कोर्ट्स पर, वो ख़त्म हो जाएगा। आपके माशरे में जो है ना, वैसे ही अनारकी जो ऑलरेडी बहुत सारे इश्यूज़ की वजह से हो रही है, वो भी अल्टीमेटली इस कोर्ट की वजह से शिफ्ट हो जाएगी सोसाइटी पर। तो एक बहुत बड़ा इशू है। मुझे डेफिनेटली इस पर जो है ना ज़रूर फंड्स इस पर तो ज़रूर रिलीज़ करने चाहिए। फ़ोटो कापियाँ जो काउंसल्स हैं उनको ज़रूरतें होती हैं चीज़ों की, पानी का, सिक्योरिटी का, और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स को कॉपी करना, तो वो भी यहाँ करीब कहीं नहीं है। अदालत में पेश होने वाले साहिल सईद गुलाम रजा शमसी का कहना है कि अदालत से फैसला होने के बाद स्टेशनरी ना होने पर नकूल लेने में दुश्वारी होती है।
کنزیومر کوڈ بنا تو دیا، یہاں پہ سائلز کو جو ہے نا وہ سب فیسلٹیز مل رہی ہیں، لیکن یہاں پہ ایک تو نہ تو فوٹو کاپی مشین ہے، اس کے لیے ہمیں جانا پڑتا ہے ہائی کورٹ کے قریب یا مطلب سول کورٹ کے قریب۔ سائلین اور وکلا نے حکومت سے صارف عدالت کے مسائل حل کرنے کی طرف توجہ دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین عمران صدیقی کے ساتھ شاہین عتیق، سٹی 42۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان سے کاٹن جیننگ ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات، گورنر نے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ گورنر پنجاب سے چیئرمین پاکستان کاٹن جینرز ایسوسی ایشن سہیل احمد، سینئر وائس چیئرمین مکیش کمار اور دیگر نے ملاقات کی۔ وفد نے گورنر کو کاٹن جینرز کے مسائل سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ کپاس کے بیج، کھل، تیل اور کاٹن پر سابقہ حکومت نے 17% ٹیکس عائد کیا، جس کی وجہ سے کپاس کی فصل کی پیداوار متاثر ہو رہی ہے۔ سہیل ہرل نے کہا کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کی برآمدات متاثر ہو رہی ہیں۔ کپاس کی پیداوار اچھی ہوگی تو کاٹن جیننگ فیکٹریاں چلیں گی اور ملک کی معیشت بہتر ہوگی۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ کپاس کی فصل کی بحالی کے لیے کاٹن جینرز کے مسائل حل کرنے کی سفارشات متعلقہ حلقوں تک پہنچاؤں گا۔ ڈی آئی جی آپریشن سہیل چودھری کی زیر صدارت چائنیز کی سیکیورٹی کے بارے میں اجلاس ہوا۔ سرکاری اور نجی منصوبہ جات پر فرائض سر انجام دینے والے چائنیز کی سیکیورٹی فول پروف بنانے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ایس پی سیکیورٹی راشد ہدایت، ایس پی ڈولفن اسکواڈ سعید عزیز، ایس پی ہیڈ کوارٹر اویس ملک اور ڈویژنل ایس پیز نے شرکت کی۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کی زیر صدارت شہر ادب لاہور کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ مسلسل ادبی سرگرمیوں کے لیے ایڈوائزری بورڈ لاہور شہر ادب کا اجلاس ہر ہفتے منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے کہا کہ پاکستان کے بہترین امیج کی ترویج کے لیے یونیسکو کی دیگر سٹیز آف لٹریچر سے رابطہ بڑھائیں گے۔ یوتھ افیئر لاہور یونیورسٹیز اور اداروں کی ادبی سرگرمیوں کا کام ایک پیج پر ہونا چاہیے۔ شہر ادب کی کسٹوڈین ایم سی ایل پورے لاہور کی سطح پر ادبی پروگرام کی پلاننگ کر رہی ہے۔ ڈی سی لاہور عمر شیر چٹھا کی زیر صدارت پرائس کنٹرول پر اجلاس ہوا۔ ڈی سی لاہور نے کہا کہ تمام پرائس کنٹرول مجسٹریٹ اپنی تعین کردہ حدود کے ریٹ لسٹ کو نمایاں جگہ پر آویزہ کروائیں۔ ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمیٹی کے اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ڈاکٹر مجتبیٰ، اسسٹنٹ کمشنر سمیت پرائس کنٹرول مجسٹریٹ اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ ڈی سی لاہور عمر شیر چٹھا نے کہا دور دراز کے علاقوں میں بھی پرائس چیکنگ یقینی بنائی جائے۔ اکادمی ادبیات پاکستان کے زیر اہتمام نعت گو، شاعر، مصنف، ماہر اقبالیات سعید بدر کے لیے تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ مرحوم کے حالات زندگی پر روشنی ڈالی گئی۔ اکادمی ادبیات پاکستان کے مرکزی دفتر میں تعزیتی ریفرنس میں علمی اور ادبی شخصیات نے شرکت کی اور مرحوم سعید بدر کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ لکھے کلام کو پڑھا، جبکہ تعزیتی ریفرنس میں مرحوم کے صاحبزادے محمد زابر سعید اور صاحبزادی شمائلہ کاشف نے خصوصی شرکت کی۔ معروف تعمیراتی کمپنی ایچ اینڈ ایس کا لاہور میں 11 ارب روپے کی مالیت سے بلند و بالا رہائشی منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ۔ رہائشی منصوبے میں بین الاقوامی معیار کی تمام سہولیات میسر ہوں گی۔ ایچ اینڈ ایس کی لانچنگ تقریب پی سی ہوٹل میں منعقد کی گئی۔ لانچنگ تقریب میں شہر بھر کے نامور ریئل اسٹیٹ ڈیلرز، کانٹریکٹرز اور ڈیولپرز نے شرکت کی۔ اس موقع پر ایچ اینڈ ایس گروپ کے سی ای او سعد حق نے کہا کہ ایچ اینڈ ایس پاکستان میں ایک مختلف لائف سٹائل کا رہائشی منصوبہ شروع کر رہا ہے۔ ایچ اینڈ ایس دبئی کی نمبر 1 ریئل اسٹیٹ کمپنی ہے جو پاکستان کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں انقلاب لانا چاہتی ہے۔ گراف ہم لوگوں کا ہائی اینڈ لگژری ہائی رائز پروجیکٹ ہے لاہور کے اندر، پرائم لوکیشن کے پر۔ جس طرح کی دبئی کے اندر پروجیکٹس ہیں، جس کوالٹی کے دبئی میں پروجیکٹس ہیں، اسی کوالٹی کو ہم انشاءاللہ پاکستان میں لے کر آئے ہیں۔ اینڈ انشاءاللہ یو ول سی کہ پاکستان کی جو اسکائی لائن ہے وہ انشاءاللہ ہم چینج کریں گے۔ ایچ این ایس ریئل اسٹیٹ کمپنی کے ڈائریکٹرز اماد حق اور فہد حق کا کہنا ہے کہ کمپنی اپنے بہتر معیار کے باعث بین الاقوامی ایوارڈز بھی جیت چکی ہے۔ رہائشی منصوبے کو بین الاقوامی معیار کے مطابق بنایا جا رہا ہے۔ اس رہائشی منصوبے میں 367 لگژری فلیٹ تعمیر کیے جائیں گے۔ اب ہم نے آٹوگراف لانچ کیا ہے وچ از اسمارٹ ہومز، اور اس میں جو سب سے پہلی چیز ہم سٹارٹ کر رہے ہیں وہ ہیں اسکائی مینشنز۔ آپ کے بیسیکلی دیز آر ولاز ان دا اسکائی، فرسٹ آف اٹس کائنڈ جو پاکستان میں ابھی ہم لوگ لے کے آئے ہیں۔ ہماری جو کمپنی ہے وہاں ٹاپ کی نمبر 1 کمپنی ہے ریئل اسٹیٹ،
اور ہم نے وہاں دیکھا ہے کہ پاکستانی کی بہت ڈیمانڈ ہے اور ان کو ایسا پروڈکٹ چاہیے تھا پاکستان کے اندر. تو اسی کانسیپٹ کے اوپر اسی مٹیریل وائز اینڈ ڈیلیوری وائز وتھ سملر پیمنٹ پلان تو ہم یہ چیزیں لے کر آئے ہیں پاکستان کے اندر. اور انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ جب یہاں کے کلائنٹس کو ٹائملی ملے پروجیکٹ. شہر لاہور کو جدید بنانے میں ایسے گروپس کا بھی ہاتھ ہے جو جدید ترقیاتی اسکیم اور پروجیکٹس کا آغاز کر رہے ہیں. کیمرامین شعیب صفدر کے ہمراہ ذہن مدنی حسینی، سٹی 42. یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے ڈاکٹر نثار احمد رانا آڈیٹوریم میں یونیک لٹریری سوسائٹی کی زیر اہتمام 3 جون 1947 کے منصوبے اور تاریخ پر اس کے اثرات کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا. چیئرمین یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز پروفیسر عبدالمنان خرم نے شرکت کی. سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے عبدالمنان خرم کا کہنا تھا، ہمارے قائدین نے بھارت کے منفی ہتھ کنڈوں کے باوجود پاکستان کے حصول کو ممکن بنایا. پاکستان کے حصول کے لیے جدوجہد کا آغاز 20ویں صدی کے اوائل سے ہی ہو چکا تھا، تاہم 1940 کے بعد یہ جدوجہد حتمی مراحل میں داخل ہو گئی. انہوں نے کہا کہ 3 جون 1947 پلان کے مطابق پاکستان میں بھارتی پنجاب کا تمام حصہ شامل تھا، لیکن ہندو قیادت اور انگریز حکومت کے گٹھ جوڑ کے بعد دونوں ممالک کی سرحدوں میں کی جانے والی دھاندلی سے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا. چیئرمین یونیک گروپ پروفیسر عبدالمنان خرم نے کہا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو تاریخ کے تمام پہلوؤں اور حقائق سے باخبر رکھیں. لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی شعبہ بین الاقوامی تعلقات عامہ کی پروفیسر امبرین اختر نے کہا، دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ کی کمزور حالت کے بعد برصغیر کے مستقبل کا فیصلہ کیا گیا، لیکن اس دوران انگریز کے تعصب سے ہندوؤں کو ہی فائدہ پہنچایا گیا. سیمینار میں ڈائریکٹر یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز پروفیسر امجد علی خان، ڈائریکٹر یونیک گروپ پروفیسر وسیم انور چودھری، مینیجر میڈیا کمیونیکیشنز اینڈ ایڈمن پروفیسر ریاض الحق سمیت اساتذہ شریک ہوئے. پنجاب یونیورسٹی میں میوزیمز کی ترقی، کامیابیوں اور ناکامیوں پر اظہار خیال کے لیے خصوصی نشست کا اہتمام کیا گیا. سیکرٹری ٹورزم احسان بھٹا، چیئرمین شعبہ آرکیالوجی پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر حمید، مشہور آرکیالوجسٹ ڈاکٹر سیف الرحمان ڈار نے شرکت کی. سیمینار آرکیالوجسٹ سیف الرحمان ڈار نے لاہور سمیت صوبے بھر کے عجائب گھروں کی تاریخ سے آگاہ کیا. سیف الرحمان ڈار کا کہنا تھا کہ لاہور کے عجائب گھروں کی اصل تاریخ سے کوئی واقف نہیں. شہر کے بیشتر عجائب گھروں کے قیام اور اصل ناموں سے بہت ہی کم لوگ واقف ہیں. حکومتی سطح پر ان کی تاریخ پر کام کرنے کی اشد ضرورت ہے. سیکرٹری ٹورزم احسان بھٹا نے کہا کہ حکومت ثقافتی ورثے کی حفاظت میں پیش ہے. الحمراء ہال 3 میں بزم تسنیم بخاری کے زیر اہتمام ایک شام ڈاکٹر دانش عزیز کے نام سے مشاعرے کا اہتمام کیا گیا. شعراء کرام نے شرکت کی. ڈاکٹر دانش عزیز کے کلام اور ان کی ادبی صلاحیت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے الحمراء ہال میں ایک مشاعرے کا اہتمام کیا گیا. مشاعرے میں ڈاکٹر دانش عزیز، باقی احمد پوری، سیدہ تسنیم بخاری، صابر انصاری اور ڈاکٹر مدثر الوی سمیت مرد اور خواتین نے شرکت کی. شعراء نے ڈاکٹر دانش عزیز کے شعر سنا کر محفل کو 4 چاند لگا دیے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.